نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام لسنرز کو، اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام فالوورز کو اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک اور اداس عید ہے، اور میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا۔ اور وہ میسج یہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ اس عید کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں، منا رہے ہوں، جب آپ خوشیاں منا رہے ہوں، جب آپ قربانیاں کر رہے ہوں، تو آپ نے دو باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ غزہ ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزہ کے اندر ان پچھلے 19-20 مہینوں میں کیا قیامت برپا کی گئی۔ آپ نے بالخصوص جب اپنی عید کی خوشیوں میں محو ہونا ہے تو آپ نے ان بچوں کو نہیں بھولنا جن کی شہادتیں ہوئیں، ان بچوں کو نہیں بھولنا جن کو آگ سے جلا کر مارا گیا، آپ نے ان بچوں کو نہیں بھولنا جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی اور ہماری مسلمانوں کی افواج کی راہ تک رہے ہیں۔ آپ نے بالخصوص ہماری جو بہن ڈاکٹر علا النجار، جس کے 10 میں سے 9 بچوں کو شہید کیا گیا، اور جن کے شوہر بھی ڈاکٹر حمدی النجار اب شہید ہو چکے ہیں، پہلے وہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، ICU میں تھے، آپ نے ان کو نہیں بھولنا۔ اسی طریقے سے آپ نے ہماری بچی ورد خلیل، جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے باہر نکلی، مگر باہر آ کے اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے 5 بہن بھائی اور اس کی والدہ شہید کر دیے جا چکے ہیں، اور اس کے والد ICU میں کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس ماں کو بھی نہیں بھولنا جو کہ غزہ میں خان یونس میں زمین کے اوپر سے آٹا اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے بھوکے بلکتے بچوں کے لیے، اور آخر میں پھر وہ دعائیاں دیتی ہے۔ آپ نے یہ سب چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جس وقت القدس گر گیا تھا، سقوط القدس ہوا تھا، اس دن انہوں نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا، اس حد تک کہ جب جنگ حطین کے نتیجے میں وہ فائنلی القدس کو آزاد کرا پائے اور القدس کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت بھی ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اس میں مسکراہٹ نہیں تھی۔ اور جب ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جب میں ان جگہوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ 70,000 شہید ذہن میں آ جاتے ہیں جن کو صلیبیوں نے یہاں پہ مارا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو آفیشیل فگرز ہیں وہ غزہ میں ابھی جو مارکا پچھلے 19-20 مہینوں سے چل رہا ہے اس میں بھی تقریباً 70,000 کے قریب ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اصل میں کتنے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ نمبر جا کے رکے گا کہاں۔ لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہنسنے مسکرانے کی کوئی بڑی وجہ موجود رہ نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سلطان سلیم اول جو کہ ایک عثمانی خلیفہ تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے خوراک میں ذائقہ نہیں ہے، میری نیند میں آرام نہیں ہے، اور میرے مزوں میں دل کا کوئی سکون باقی نہیں ہے جب تک کہ میں مسلمانوں کے جو فتح شدہ قابض علاقے ہیں جن پہ کفار نے قبضہ کیا ہے، اگر وہ کسی بھی قسم کی تھریٹ میں ہیں، ان کو کوئی بھی خطرہ ہے یا وہ قابضوں کے ہاتھ میں ہے، تو میرے لیے ان چیزوں میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ ذہن نشین کرنی ہے بات کہ جب اندلس کا سقوط ہوا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اندلس نکل گیا تھا، تو اس وقت پورے کے پورے نارتھ افریقہ میں اور ایون کہ الشام کے علاقے میں، جس میں آج کا فلسطین، آج کا سیریا، آج کا اردن آتے ہیں، اس سب میں ایک افسوس کی اور ایک خفگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہمیں قرآن نے یہ سکھایا انما المسلمون اخوہ،
ہمیں حدیث نے یہ سکھایا کہ مسلمان جسد واحد ہیں، تو ایسا کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف ہمارے ان عظیم فاتحین کی بات نہیں ہے، بلکہ اس امت کی خواتین تک اتنی غیرت مند تھیں اور انشاءاللہ آج بھی ہیں کہ وہ بھی کبھی ان چیزوں کو نہیں نظر انداز کرتی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تبوک کے واقعے میں، تبوک کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر خواتین نے اپنے شوہروں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ، یہ بات ہو رہی ہے صحابیات کی، کہ انہوں نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق میں فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک خاتون نے کہا اپنے شوہر سے کہ میرے بستر کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ تم جہاد فی سبیل اللہ میں نکل نہیں پڑتے ہو۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب وہ خلیفہ تھے تو وہ جو لوگ جہاد پہ جانے میں کوتاہی کرتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے، ان کی وہ گواہی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ تمہاری جو گواہی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا لا تقبل شہادت من ترک الجہاد بغیر عذر، کہ جس کسی نے جہاد کو ترک کیا کسی شرعی عذر کے بغیر، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے، خواتین کو انکریج کرتے تھے کہ آپ اپنے شوہروں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ جہاد پہ جائیں، اور اس کے نتیجے میں خاتون نے اپنے شوہر سے اس حد تک کہا کہ ان لم تخرج للجہاد فانتی طالق، کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ اور آپ کو میں بتاؤں ام حاکم بنت الحارث، جو کہ بیوی تھی اکرمہ ابن ابی جہل کی، جس نے بڑی دیر کی مسلمان ہونے میں، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے شوہر سے ازدواجی تعلق میں دوری اختیار کی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ جہاد پہ جائیں، اور وہ جہاد پہ گئے، اور پھر وہ یرموک کے جنگی میدان میں جا کر شہید ہو گئے۔ تو دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم امت کی جو معاملات ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طبرانی میں روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ کیے نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یا وہ ان میں سے نہیں، فلیس منہم، ان میں سے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اور جو دن کا آغاز اور اختتام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے رہنما یعنی امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، اور عام مسلمانوں کی خالص فکر کے ساتھ نہیں کرتا، یعنی دن کا آغاز یا دن کا اختتام، تو وہ ان میں سے نہیں ہے، فلیس منہم۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر غزہ میں قیامت ٹوٹی ہے، یہ تو بہت بڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معتصم جو کہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے تو اموریہ کی ایک خاتون کی آواز کے اوپر لشکر روانہ کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف، جس سے ہمیں بہت گلے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس نے بھی جب سندھ سے مسلمان خواتین کی آواز آئی، پکار آئی، اور پتہ چلا کہ ان کو وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ جو آج ہم مسلمان ہیں تو اس کا صحرا جو ہے محمد بن قاسم کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ ایک جسم کی مانند، جب تکلیف پہنچتی ہے جسم میں ایک حصے کو، چاہے وہ آپ کی آنکھ ہے، چاہے وہ آپ کا دانت ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو پورا جسم تڑپتا ہے، پورا جسم بخار کے ساتھ رسپونڈ کرتا ہے، تکلیف کے ساتھ، ہم سو نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور ہم آرام سے سو جائیں؟ تو ہم نے یہ دو باتیں یاد رکھنی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور ہم نے جن سے ملنا ہے انشاءاللہ اس عید پہ، ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ہم نے ان کو یہ بات یاد کرانی ہے، خاص کر جو ہمارے انفلوئنشل تعلقات ہیں، خاص کر جو ہمارے بھائی، ہمارے کزنز، ہمارے چچا ماموں افواج مسلمین، افواج پاکستان کے اندر ہیں، ہم نے ان سے خاص طور پہ بات کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کو یہ واقعات بتانے ہیں،
اور پھر ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر علا النجار کا بدلہ لینے جائیں گے؟ کیا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کو جن کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، یعنی ہم تو یہاں پہ اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کو لائن میں لگا کے انتظار کر رہے ہیں کہ کس کی باری کب آئے گی، غزہ کے اندر ہمارے ماؤں بہنوں نے اپنے بچوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، ان کے بچوں انتظار کر رہے ہیں کہ کون پہلے جو ہے شہید ہوگا، کس کا نمبر پہلے آئے گا۔ یہ سچویشن ہرگز برداشت کے باہر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ کی 41ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ کہتے ہیں انفروا، نکل پڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، تمہارے لیے آسان ہے یا مشکل، تمہارے پاس ذرا زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے یا کم، نکل پڑو۔ کس لیے؟ وجاہدوا باموالکم، جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو کہ نہ جاننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، جو کہ منہ پھیرنے والے ہیں، جو کہ کفر کرنے والے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے رشتہ دار جن سے ملیں گے، ہم انشور کریں گے کہ وہ اس عید کے اوپر یہ باتیں نہ بھولیں، اور انشاءاللہ وہ اس مسئلے کا کوئی پریکٹیکل سد باب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔